سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله عز وجل كل من عليها فان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں ہی بلا چوچو چرا ہمیں بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ 3 جگہوں سے پڑھی ہے۔
پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ آل عمران اور آیت 180 پر 5 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی ہے وہ سورہ رحمان کے اندر موجود ہے۔ تیسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ ملک کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کلاش ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کو 100 سال مل جائے، 200 سال مل جائے، 1000 سال کیوں نہ مل جائے، لیکن انسان کو یہ دنیا چھوڑنا ہے، انسان کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ رحمان کے اندر وہی فرمایا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ دنیا چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، مرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب انسان کو یہ معلوم ہے، مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو اس مرنے کی تیاری کرنا ہے، مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے مرنے کے بعد آنے والے مراحل جو ہے اس مراحل کو تیاری کرتا ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہی انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے محبوب ہے، بلکہ عقل مند شخص ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر خدمت ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون ہے؟ ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومن کون ہے، بہتر مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، یعنی جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اخلاقی اعتبار سے جو انسان سب سے اچھا ہو وہ انسان افضل مومن ہے، افضل مسلمان ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا دوسرا سوال کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، افضل مومن تو مجھے پتہ لگ گیا کہ جن کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہو، سب سے زیادہ اچھا ہو، وہ اچھا انسان ہے، افضل انسان ہے، لیکن اللہ کے نبی سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند۔ آج میں بعد میں تبصرہ کروں گا تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کو نہیں بھولتا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے قبر کی زندگی کو نہیں بھولتا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر کے موت کی تیاری کرتا ہے، یعنی موت آنے والے مراحل جو ہے اس مراحل کی تیاری کرتا ہے، تو وہ انسان عقل مند ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی، ہماری سماج کے اندر ہوتا کیا ہے، عقل مند اس کو تصور کیا جاتا ہے، وہ انسان عقل مند ہے جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، وہ عقل مند ہے، جن کو بولنے کا ہنر آتا ہو وہ عقل مند ہے، جو انسان اپنے کاروبار میں بہت آگے ہے وہ عقل مند ہے، جو انسان کے پاس طرح طرح کے انواع اقسام ہے وہ عقل مند ہے۔ ہمارے نظروں میں یہ ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں میرے بھائی۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اصل عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے، آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ سفر جو کرنا ہے، موت جو انسان کے اوپر موت واقع ہونے والی ہے، اس موت کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ہمیشہ انسان کے لیے چند دن کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے بیچ ہے۔
اگر کوئی اس سے زیادہ تجاوز کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن 60 سے 70 سال کے بیچ ان کی عمریں ہیں. یہ تو کیسی بھی کٹ جائے گی، لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہے 1000 سال کی زندگی ایک دن کی زندگی ہے. 1000 سال کی زندگی ایک دن کی زندگی ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ کتنا بے وقوف ہے وہ انسان، کتنا بے وقوف ہے انسان، کتنا احمق ہے وہ انسان، کتنا کم عقل ہے وہ انسان، جو انسان ایک قطرے پانی کے لیے پورے سمندر کو ٹھکرا دے رہے ہو. یہ دنیا ایک قطرہ ہے، وہ آنے والے مراحل جو ہے وہ سمندر ہے. تو ایک قطرہ پانی کے لیے پورے سمندر کو ٹھکرا دے رہا ہو. تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، اور آنے والے مراحل کے لیے اچھا ایک تحفہ تیار کرتا ہے. آج میں سوال کروں آپ سے کہ اگر آپ کو اپنے گھر سے چھوڑ کر کے زیادہ دور تک نہیں، بلکہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہاں جانے کے لیے آپ توشہ تیار کرتے ہیں، توشہ تیار کرتے ہیں، اور اس توشہ تیار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فجر سے قبل ہی اٹھ جاتے ہیں اور توشہ تیار کرتے ہیں کہ توشہ اگر تیار نہیں ہوا پھر کام پر جائیں گے، وہاں کیا کھائیں گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ توشہ تیار کرتے ہیں، نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. اور اگر کبھی ہمارے بہنوں بیٹی یا ہماری بیوی اگر وقت سے پہلے نہیں اٹھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر کو سر کو اٹھا لیتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے کام پہ جانا ہے، وہ صبح صبح نکلنا ہے؟ کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کو میں کتنا مارتا ہوں؟ کہ علم نہیں ہے تمہیں؟ توشہ تیار کر کے رکھنا ہے. میں کام پر جاتا ہوں، وہاں بھوک لگتی ہے، وہاں کھانے کی ضرورت پڑتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے چند گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، چند گھنٹے کے لیے. حالانکہ وہاں سے پھر آنے کا بھی آپ کو مہلت ہے. ہمارے پاس سواری ہے، ہم آ بھی سکتے ہیں. اگر لے کے نہیں گئے توشہ پھر آ کے کھا سکتے ہیں. لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے توشہ میں اور آپ تیار کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے، تاکہ ہمیں مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے. بھلا وہی انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے، ان کے لیے توشہ میں نے تیار کیا یا نہیں کیا؟ ان کے لیے توشہ تیار کیا یا نہیں کیا؟ قبر ہمارے کیسی، قبر کے اندر کیسی روشنی ہوگی، اس کے لیے میں نے توشہ تیار کیا یا نہیں کیا؟ قبر کے عذاب سے کیسے بچ جاؤں، اس کے لیے توشہ تیار کیا یا نہیں کیا؟ وہ انسان بھلا کیوں نہیں سوچتا ہے؟ میرے بھائی، یہاں سے تو آیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر وہاں گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد آنے کا پھر مہلت نہیں ملے گی. بلکہ وہ انسان آرزو کرے گا، تمنا کرے گا اور کہے گا میرے رب مجھے ایک بار بھیج دے، بس ایک بار مہلت دے. دنیا کے اندر میں پلٹ جاؤں، دنیا کے اندر لوٹ جاؤں، دنیا کے اندر پھر سے قدم رکھوں، دنیا کی طرح جانے کی مہلت ایک بار دے دیجئے. اس کے بعد نعمل صالحہ، اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، بہتر اعمال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلا، ہرگز نہیں، تمہیں زندگی دی گئی تھی، زندگی عطا کیا گیا تھا، اس زندگی کو تم نے بھول بھلائیے میں کاٹ دیا، زندگی کا کچھ غنیمت نہیں سمجھا اور تم نے اس زندگی کو اسی طرح ختم کر دیا. اب دوبارہ زندگی نہیں ہے، اب تمہاری یہی زندگی ہے. میرے بھائیوں، اس کے لیے میں آپ تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کریں. میرے بھائی، ہمارے اور آپ کا ضمیر اتنا مر چکا ہے، ہم اور آپ اتنا، ہماری جو ہے ایمان کے اندر اتنا کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے کندھوں سے جنازے کو اٹھاتے ہیں، ہم قبرستان تک چل کر کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے ہی ساتھ چلتا تھا، ہمارے ہی ساتھ پھرتا تھا، ہمارے ہی محلے اور ہمارے ہی گاؤں کے اندر رہتا تھا، یہ بھی جوان تھا، ان کے زندگی میں بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کا مرنا نہیں ہے، لیکن یہ انسان چھوڑ کے گیا ہے، مجھے بھی ایک کے چھوڑنا ہے. اور ابھی اتنا بے بس ہو گیا ہے، خود نہا نہیں سکتا ہے. جب دنیا کے اندر نہاتا تھا، دنیا کے اندر زندہ جب تھا، نہاتا تھا، ان کے من پسند کے صابن استعمال کرتے تھے، من پسند کے شیمپو استعمال کیا جاتا تھا. جب غسل خانے میں جائے تو کئی گھنٹے غسل خانے سے نہیں نکلتا تھا. من پسند اگر پانی ذرا کم گرم ہو جائے تو اور تھوڑا گرم کرتا تھا، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو اس کو بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے، زیادہ گرم ہو گیا ہے. لیکن جب انسان گیا ہے تو اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ ان کو پسندیدہ شیمپو کون سا تھا ان کو پتہ نہیں ہے.
پسندیدہ صابن کون سا تھا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو گرم پانی میں نہلایا جا رہا ہے ٹھنڈے پانی میں ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ چڈی جو پہنا ہوا اس چڈی کو اتار لیا جا رہا ہے کینچی سے کاٹ کر کے، یہ تک پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کو بڑا نہ کر دے سب سے بڑی وہی سمجھا جاتا ہے، کتنے بڑی مایوب کی بات ہے۔ یہاں تک کہ کوئی گھڑی پہنا ہوا گھڑی اتار لیا جا رہا ہے، کوئی انگوٹھی پہنا ہوا انگوٹھی اتار لی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کوئی موبائل وغیرہ اگر تھا تو موبائل اگر زیادہ مہنگا تھا تو بیٹوں میں کیا ہے لڑائیاں چھڑ گئی ہیں، جھگڑے چھڑ گئی ہیں کہ باپ کو موبائل میں رکھوں گا، وہ کہتا میں رکھوں گا، دوسرے بہن آتی نہیں میرے پاس موبائل نہیں مجھے رکھنا ہے، اگر کار تھا تو کار کے لیے کہتا نہیں یہ پراپرٹی کا حصہ ہمیں بننا چاہیے، چابی چھین لیا جاتا، جذب کر دیا جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان۔ اور جس دنیا کو کمانے کے لیے اس نے قد و کاوش کی تھی، محنت کی تھی اور پورے دن و رات ایک کر دیا تھا، انہیں یہ تک خیال نہیں پیدا ہوا تھا کہ مجھے مرنا ہے، اس کے لیے حلال و حرام تک کی باقی تمیز باقی نہیں رکھا تھا۔ آج وہی چیز چھن جا رہی ہے، آج ایک محتاج ہوا ہے بندہ تو کندھے کے سہارے جا رہا۔ کیوں نہیں سوچتے انسان؟ ہمارے آپ کے لیے سمجھانے کے لیے یہ موت ہی کافی ہے میرے بھائی، کسی انسان کا مرنا ہی کافی ہے میرے بھائی۔ کوئی انسان مرتا ہے وہی ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کے جو ابدی زندگی ہے اس ابدی زندگی کی تیاری کے لیے یہی چیز ہمارے آپ کے لیے کافی ہے میرے بھائی کہ میں نے اور آپ نے کسی کا جنازہ اٹھایا اپنے کندھوں پہ۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک دن، 2 دن، 3 دن ذرا متاثر ہوتا ہے انسان، اس کے بعد پھر اسی طرح سے زندگی ہے میرے بھائی۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، یہ تو ہماری زندگی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی؟ صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی؟ وہ موت کو یاد کر کے کیسے روتے تھے؟ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو کیسے روتے تھے؟ دنیا سے جب رخصت ہوتے تو کیسے روتے تھے؟ آئیے میں بتاؤں صحابہ کرام کی زندگیاں۔ آپ نام سنے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد رسول ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیے ہیں، اور اس کے بعد نبی نے یہ اعلان کیا کہ اگر میرے پاس مزید بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر عثمان کو دیتے جاتا۔ عثمان کا یہ مقام ہے، یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اطہر سے انہیں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جنت میں جانے کا ایک مجلس میں 18 مرتبہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی اچھے اعمال بھی نہ کرے، کوئی نیک اعمال بھی نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی ہے، لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ سنیے، جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں اللہ اکبر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گال میں ایسا نشان پڑ جاتے ہیں، چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر لیتی ہے، پوچھ لیتی ہے میرے آقا، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ایسی کیفیت جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اپنے رونے کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں اور آپ زاروں قطار روتے جاتے ہیں؟ آپ کو جان تک کا خیال باقی نہیں رہتا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل ہے، سب سے فاسٹ منزل ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے بچا کر کے نکل گیا تو آنے والے تمام مراحل آسان ہوں گے، تمام مراحل آسان ہوں گے۔ کون رو رہے ہیں میرے بھائی؟ کون رو رہے ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دی ہے، جن کے زندگی میں نبی نے کہہ دیا ہے کہ عثمان اگر کوئی عمل نہیں کرے پھر بھی جنتی ہے، لیکن یہ کیفیت ہے میرے بھائی۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کس دانے پہ ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ کیا ہمیں دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے تو آپ اگر جوان ہیں بوڑھے کی طرح دیکھ لیں،
آپ جوان ہیں، کبھی وہ ابھی جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے وہ بھی کبھی جوان تھے، اور وہ بوڑھے اپنے موت کو یاد کرنے کے لیے بس بچوں کی طرح دیکھ لے، کہیں کہ وہ بھی کبھی بچہ تھا، وہ بھی کبھی بچہ تھا، لیکن جو وقت گیا پھر واپس آنے والا نہیں ہے، وقت جو نکل گیا واپس آنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو دن کو شمار کرتے ہیں، رات کو شمار کرتے ہیں، مہینوں کو شمار کرتے ہیں، سال کو شمار کرتے ہیں، لیکن میرے آقا اللہ تبارک و تعالی تو سانسوں کو شمار کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی سانس گنا ہوا ہے، سانس، یہ انسان کتنا دن جیے گا، کتنا دن جیے گا؟ مثلا ایک انسان کی زندگی 60 سال، 60 گھنٹے اور 60 سیکنڈ ہے، 60 سال، 60 گھنٹے اور 60 سیکنڈ ہے، تو وہ انسان 60 سال، 60 گھنٹے، 60 سیکنڈ ہی جیے گا، 61 سیکنڈ نہیں جی سکتا، یا 59 سیکنڈ نہیں جی سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت ہمارے سنور جائے، قبر کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، موت کے بعد جنت ہمیں اور آپ کو مل جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہ جنت آخرت کے یہاں تیاری کرے اور دنیا وہاں جا کر کے سرخرو ہو جائے، یہاں رب کی مرضی کے مطابق زندگی کاٹیں اور وہاں جنت میں جا کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، جو ہمارے اور آپ کا من ہو وہ چیز میں اور آپ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا قرآن مقدس کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک کی آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے؟ کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، بیوی بچے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے، اچھی گاڑیاں خریدنے کے لیے، اچھے کوٹھیاں بنانے کے لیے، یا دیگر چیزوں کے لیے۔ ہاں میرے بھائی، روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہم آپ کے لیے ہے، ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اصل مقصد اللہ نے کیا کس لیے پیدا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے دیکھ لوں میں، پرکھ لوں میں، جانچ لوں میں، اس لیے پیدا کیا میرے بھائی، اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہے میرے بھائی، جو زندگی ختم ہوگی ہم اور آپ کی زندگی، اگر ہم نیک ہیں، اگر مومن ہیں، موحد ہیں، صالح ہیں، اللہ کی بندگی صحیح ڈھنگ سے کرنے والے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہوگی۔ لیکن اگر ہماری اور آپ کی زندگی اسی طرح سے کٹ گئی ہے، اللہ کے نافرمانی میں کٹی ہے، اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کی بندگی نہیں بندگی میں کٹی ہے، تو ایسے انسان کی زندگی بڑا خطرناک ہے، موت کا وقت ہی سے ہم کو پتہ لگنا شروع ہوگا۔ آئیے میں ایک حدیث کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا کہ ایک انسان نیک جو ہوتا ہے ان کا موت کیسے ہوتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے ان کا موت کیسے ہوتا ہے۔ نیک انسان کا موت اور کافر شخص کا موت، نافرمان شخص کا موت کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ایک بقیع قبرستان ہے، وہاں ایک جنازے میں پہنچے۔ بقیع جو مدینہ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ بقیع کہاں ہے، مسجد نبوی سے تھوڑے دور کے فاصلے پر ایک بقیع قبرستان ہے۔ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ ایک انصاری کا جنازہ پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے ہیں، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی ہے۔ لحد قبر جو کھودا جاتا ہے اس کا لحد کہا جاتا ہے، ایک شگاف ہے، ایک لحد ہے۔ نبی کے دور میں لحد قبر کھودی جاتی تھی، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام ایسے بیٹھتے ہیں کہ ایسا راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہو، اتنے سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں، اتنے سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی ہے، لکڑی سے زمین کو کھود رہے ہیں، لکڑی سے زمین کو کھود رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کے چہرے کی طرف دیکھے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں،
آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوان لمثل ھذا، اے میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کر لو، یا اخوان لمثل ھذا، اے میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے ایک دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ تو قبر کے عذاب سے مجھے پناہ دے دے، اے اللہ تم قبر کے عذاب سے مجھے پناہ دے دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے مجھے پناہ دے دے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے اور صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے۔ آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھی اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس قبر سے انسان بچ بچا کر کے نکل گیا تو تمام مراحل ان کے لیے آسان ہوں گے۔ کون رو رہے ہیں میرے بھائی؟ کون رو رہے ہیں عذاب قبر کو یاد کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کون رو رہے ہیں میرے بھائی؟ صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہے، ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، قبر سے بھی ہمارا گزر ہوتا ہے، ہم ہنسی اور کھلکھلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، قبر کے پاس سے بھی ہم گزرتے ہیں، قبرستان میں ہمارے آپ کی گپ شپ بند نہیں ہوتی ہے، قبرستان میں ہم آپ پہنچتے موبائل بند نہیں ہوتا ہے، کاروبار وہاں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کون رو رہے ہیں میرے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اس مٹی کے اندر ملنا ہے۔ اللہ نے کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا تو اسی مٹی کے اندر تمہیں ملنا ہے۔ میرے بھائی آج کپڑے میں اگر کسی کو تھوڑا بھی داغ لگ جائے کپڑا فوراً اٹھا کے پھینک دیتا ہے، لیکن کل قیامت، کل قبر کے اندر میرے اور آپ کے قبر میں کتنا مٹی ہوگا، کیسے میرے اور آپ کے کفن کتنا میلا ہوں گے، کچھ نہیں بول سکتے میرے بھائی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ اچھے انسان جو ہے، مومن انسان جو ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان جو ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے موت کے وقت، اور جو برے انسان ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی، جب اچھے انسان مرتا ہے، نیک و صالح انسان مرتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان مرتا ہے، اللہ کی عبادت گزار انسان مرتا ہے، تو ایسے وقت فرشتے کی جھنڈ نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوتی ہے ان کے روح کو استقبال کرنے کے لیے۔ آج بھی دنیا کا مثال دے رہا ہوں، آج بھی اگر کوئی انسان ہمارے یہاں پہ کوئی ایم پی یا ایم ایل اے آنے والے ہوں، ہم اور آپ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے رسپیکٹ میں، عزت کرنے کے لیے۔ ایم ایل اے صاحب آ رہے، پھول کا ہار لے کے آ رہے، تو اسی طرح یہ تمہیں مثال دیا، وہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مثال کے ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو ویسے ایک نیک انسان ہے، فرشتے کا جھنڈ نازل ہو گئے، جماعت نازل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آتا ہے اور فرشتے جنت سے ایک کفن لے کر کے آتا ہے، جنت سے ایک کفن لے کر کے آتا ہے، خوشبودار کفن، اتنا زیادہ خوشبو ہے اس کے اندر کہ پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ وہ لے کر کے آتا ہے، ملک الموت بھی اب پہنچ جاتا ہے۔ ملک الموت پہنچنے کے بعد ان کو ایک خوشخبری سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے بندہ تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے دنیا کی زندگی، رب کی بندگی کر کے چل نکل، روح اب نکل اور چل اپنے رب کی طرف پلٹ۔ اس کے روح کیسی نکلتی ہے؟ جس طرح سے مشکیزے سے پانی کو اگر نکالا جائے کتنے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، ان کے روح اتنا آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ نکل جانے کے بعد دیگر جو جمع غفیر ہے فرشتوں کی جماعت ہے، وہ جماعت ان کے روح کو لے لیتے ہیں، ان کے روح کو لے لیتے ہیں اور اس جنت سے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی اور آسمان کی طرح چڑھنے لگتا ہے، آسمان کی طرح چڑھنے لگتا ہے۔ جس راستے سے بھی گزرتے ہیں وہی اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں کہ کتنا پاک روح ہے، کتنا پوتر روح ہے، کتنا اچھا روح ہے، کتنا پاکیزہ روح ہے، لاؤ میرے راستے سے داخل کیا جائے، لاؤ میرے راستے سے داخل کیا جائے۔ فرشتے اس راستے سے داخل کرتے ہیں۔ اب جو یہ فرشتے لے کر کے جا رہے تھے، پہلے دروازے پر یہ فرشتے رک جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں،
दूसरे फरिश्ते दूसरे आसमान तक ले जाते हैं, तीसरे फरिश्ते तीसरे आसमान तक ले जाते हैं, चौथे फरिश्ते चौथे आसमान तक ले जाते हैं, पांचवें फरिश्ते पांचवें आसमान तक ले जाते हैं, छठे फरिश्ते छठे आसमान तक ले जाते हैं, और सातवें फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह तक उस रूह को पहुंचा देते हैं। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने इसको मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी ही में इनको लौटाना है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते तो कहता है उक्तुब इल्लियीन, ए मेरे फरिश्ते इनका नाम इल्लियीन में लिख दो, यानी जहां पर नेक लोगों का नाम लिखा जाता है, जिस रजिस्टर में नेक लोगों का नाम एंट्री किया जाता है, उस रजिस्टर में इनका नाम लिख दो और उसके बाद इनके रूह को कब्र तक लौटा दो। यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब कब्र के पास इनके रूह को लौटा दी जाती है, और उसके बाद मेरे भाई क्या है, उसके बाद ऐसा है कोई इंसान तो अब तो वहां पर नाम लिखा जा चुका है, अब उसके बाद उनकी दफन तदफीन होती है। तदफीन वगैरह होने के बाद ऐसा होता है जब हम और आप किसी मैयत को दफन करते हैं और जब मैं और आप चलते हैं तो उसकी आहट को सुनता है, वो आहट को सुनता है, और उसी वक्त फिर उनके पास मुनकर नकीर आ जाता है, फरिश्ते सवाल जवाब करने वाला आ जाता है और उससे सवाल जवाब करता है कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। कौन जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, जिसकी बंदगी रब की इबादत में गुजारा होगा, जो रब को दुनिया के अंदर नहीं भूला होगा, जो दुनिया के चक्कर में लग करके आखिरत को नहीं भूला होगा, आखिरत हमेशा उनकी जिंदगी में याद होगा, वो इंसान जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते सवाल करेगा कि माँ दीन का, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। कौन बंदा जवाब देगा, जिनको दीन मोहम्मदी पसंद होगा, जिनको इस्लाम पसंद होगा। ऐसा इंसान नहीं, हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमान के चेहरे पसंद नहीं है, हम मुसलमान तो हैं लेकिन शरीयत पसंद नहीं है, हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमान के तरीके पर अमल करने पर मुझे शर्म आती है, हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमानियत पसंद नहीं है, हम गैरों के रविश पर चलने वाले हैं, गैरों के कदम पर चलने वाले हैं, और हम यहूद और नसारा के कदम नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानियत और इस्लाम पसंद नहीं है, वो बंदा क्या कहेगा। लेकिन जिनको इस्लाम पसंद है और इस्लाम के लिए मरना, इस्लाम के लिए मिटना, इस्लाम के लिए जान देना, सब कुछ तन मन धन लुटाना, जिनको सेवा है कि इस्लाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा बंदा कहेगा दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम पर मरा हूँ, मुझे फख्र है कि मैं नबी की शरीयत का पाबंद हूँ। फिर सवाल किया जाएगा मन रसूल का, मन नबी का, तो जो तेरे दरमियान रसूल भेजे गए थे, नबी भेजे गए थे, उसके बारे में क्या कहते हो। मैंने सच जाना और सच माना और वो मेरे रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। उसके बाद चौथा सवाल होगा कि तुमने कैसे जाना, कैसे मालूम हुआ कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेगा वही नबी के जरिए एक किताब भेजा गया था, पढ़ा था किताब अल्लाह, मैंने उसको पढ़ा, वो सदक़ता, उनकी तस्दीक की, मैंने कुरान को पढ़ा था, इसलिए मुझे ऐसा पता चला। अब फरिश्ते उनको कहे, उनके लिए जहन्नम के एक दरवाजे खोलेंगे और कहेंगे ए जवान, ए शख्स, तुम्हारे लिए जो है ये था, तुम्हारे लिए ये था, लेकिन तुमने अल्लाह की बंदगी करके, अल्लाह को राजी करके, अल्लाह की इबादत करके तुमने रब को नहीं भूला था दुनिया के अंदर, आज इसलिए तुम्हारे इसमें से ये तुम्हारा जन्नत बन गया, ये जहन्नम था तुम्हारा ठिकाना, लेकिन जन्नत बन गया है। और उसके बाद उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे फरिश्ते कहेंगे कनौमतिल उरूस, कनौमतिल उरूस, सो जा, सो जा। कैसे सो जा, वैसे ही सो जा जैसे कि कोई नवी नवीली दुल्हन सोती है। नई नवीली जब दुल्हन आती है किसी के घर तो उनको क्या होता है, आराम से उनके लिए महफिलें जमा दी जाती है, रूम सजा दिया जाता है, वो कहता है सो जाइए, कनौमतिल उरूस, सो जाओ, वैसे ही जैसे कि नई नवीली दुल्हन सोती है, इसी तरह से सो जाओ, अब क़यामत के दिन ही तुम उठोगे। खिड़की खोल दी जाती है और वो इंसान कहता है कि मुझे जरा लौटने दो अपने अहलोयाल में, मैं अपने घर वालों में लौटूं जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहा हूं, उनको बता दूं भैया दुनिया सब कुछ नहीं जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, सब कुछ ये नहीं है बल्कि ये असल है, जरा लौटा दो। नहीं, अब लौटने का गुंजाइश भी है, अब आ गए हो, यही रहो। वो इंसान कहेगा अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर दे,
قیامت جلدی قائم کر دے. جب قبر کے اندر اتنا نعمتیں ہیں، اب جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوگی. اس لیے میرا رب اب قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو کون کہے گا یہ شخص؟ کون کہے گا؟ نیک شخص کہے گا، اللہ کی بندگی کرنے والا کہے گا، اللہ کی عبادت گزار شخص کہے گا. لیکن جو اللہ کے نافرمان ہے، جن کو اللہ یاد ہی نہیں ہے، جن کو شریعت پسند ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہے نام کا ہے، ایسے انسان کیا کہے گا میرے بھائی؟ یوں ہی نہیں میرے بھائی، بلکہ پھر ایسے انسان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس سزا دی جاتی ہے. آرام سے وہ انسان رہتا ہے، اس کے اندر آرام سے رہتا ہے. تو یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ چیز ہے. میں اور آپ اس کے لیے تیاری کریں. میں اور آپ اس قبر کی زندگی ہماری سدھر جائے. ہماری آپ کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی، وہ اصل زندگی ہے. آخرت کی زندگی جو سدھر جائے اسی کے لیے ہم اور آپ تیاری کریں میرے بھائی. تو کن کے لیے کہا جائے گا؟ جو انسان نیک انسان ہے، پارسا انسان ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت گزار بنتا ہے، ان کے لیے کہا جائے گا. تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قبر کے تعلق سے باتیں رکھا. انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مزید اسی موضوع کے تحت گفتگو کروں گا. ابھی رہ گیا یہ تو مومن کی زندگی تھی، جو اچھے اعمال کرنے والے ان کی زندگی تھی. اب کافر کی زندگی کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا. جو اللہ کا نافرمان ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور رب کو بھول گیا ہے، ان کا کیا حال ہونے والا ہے. انشاءاللہ میں وہ اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. یہ تو تھا جو نیک بندہ ہے ان کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، نیک بندے بھی جب جاتے ہیں، نیک بندے بھی جب دنیا کو چھوڑتے ہیں اور انہیں بھی جب قبر کی عذاب یاد آتی ہے تو وہ بھی کیسے روتے ہیں. آئیے میں ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ ایسے صحابی رسول، ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے. یہ احادیث کو اخذ کرنے کے لیے، احادیث کو کوٹ کرنے کے لیے، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کے دروازے طرف بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے تھے. اور لوگ منافقین صفت کے لوگ لات مار کے گزر جاتے تھے کہ مر گیا بول کے. لیکن احادیث کی انہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ ایک ایک حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ صحابی رسول دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو کیسے رو رہے ہیں. دیکھیے، ان کا وفات کا وقت ہے، مرض الموت کا وقت ہے، دنیا چھوڑ رہے ہیں. لوگ عیادت کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں. چھپانے کے بعد گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے، روتے ہیں. بقا حدیث کا لفظ ہے کہ بقا طاری ہو جاتی ہے. بقا یبکی مطلب رونا ہوتا ہے عربی کے اندر، کہ روتے ہیں. وہاں پہ جو لوگ عیادت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ سب کو جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اب ان کی باری آیا ہے تو یہ رو رہے ہیں شخص. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں تو اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرا رونے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو سفر پہ جا رہا ہوں وہ سفر کے لیے زاد سفر بہت کم ہے، توشہ بہت کم ہے، زاد سفر بہت کم ہے، اور وہ سفر بڑا ہی طویل سفر ہے. پتہ نہیں کہ میرے زاد سفر جو ہے وہ کام آئے یا نہ آئے، یا کہیں بیچ راستے ہی میں ختم ہو جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سننا چاہوں گا آپ کو. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جن کو جنت میں جانے کی کسی کو شک ہے وہ جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ایسے صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اتنا خوف ہے ان کے دل کے اندر. اور میرے بھائی، ہم اور آپ تو ہیں کہ ہمیں اور آپ کو صرف جمعہ پڑھ لے بس اسی میں خوش ہیں، یا جمعہ نہیں تو عید اور بقرعید پڑھ لے بس اسی میں خوش ہیں. عید اور بقرعید بھی نہیں تو اگر صرف کسی کے جنازے میں پہنچ جائے تو اسی میں خوش ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم جنت کے اندر جائیں گے. کیا ہی کسی نے کہا کہ آج نمازیوں کی 3 قسم ہو گئی، 3 کیٹیگری ہو گئی. 8 کی، کھاٹ کی، 360 والی. 8 والے جمعہ ہے، کھاٹ والے جنازے میں پہنچیں گے. 360 والے عید بقرعید میں پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے تو لوگ کیا بولیں گے بول کے. لیکن میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں.
زیادہ سفر بہت کم ہے، وہ قبر کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد پل صراط کی زندگی ہے. پھر نام اعمال وزن ہونے کا وہ گھڑی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملیں گے یا بائیں ہاتھ کے اندر ملیں گے، یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں. اور کئی اس طرح سے واقعات تھے آپ حضرات کے سامنے سنایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال وقت ہو چکا ہے، اسی لیے آپ حضرات کے سامنے میں یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم جو بھی انسان اس دنیا کے اندر ابھی زندہ ہیں، وہ اپنے کندھوں سے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، قبرستان تک پہنچ رہے ہیں، اتنی بڑی نصیحت ان کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان آخرت کو بھول گیا ہے. قبر کی زندگی جو ہے آنے والے جو مراحل ہے وہ مراحل کو بھول گیا ہے. دل کے اندر جو ہے سخت ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے. مولا کریم تو ان کو دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے، اور مولا کریم انہیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، انہیں بھی صوم صلات کے پابند بنا دے. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل عطا کر. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو راہ حق سے بھٹک چکا، مولا کریم اسے صراط مستقیم پر گامزن کر. تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له